کسان اور چور۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک کسان کی ہے جس کا نام خدا بخش تھا۔ گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا۔ وہ کسان تھا اور اس کا ایک باغ بھی تھا۔ باغ کے آخری کونے میں ایک بہت گہرا کنواں تھا۔ وہ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس کو باغ کے پودوں میں ڈالتا۔ ایک سال بالکل بارش نہیں ہوئی تھی، سورج بھی بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے، مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے۔ لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر گیا ہے، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی، بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کان میں کھسر پسر کی آواز آئی۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے چلے جاتے ہیں، ہمیں کم از کم 2 گھنٹے اور انتظار کرنا چاہیے، پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ بنائیں گے۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدا بخش کے پاس بہت ساری دولت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، اس کے پاس بہت سارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے سے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات بتائی تم نے، پہلے شخص نے خوش ہو کر کہا۔ خدا بخش گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ٹھیک 9 بجے ہم کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا روپیہ، سونا، ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیے۔ پھر وہ چھوٹے بڑے کچھ پتھر اٹھا کر لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لے آؤ۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، 9 بجے ہیں، خدا بخش تو ابھی بھی جاگ رہا ہے، ہمیں ذرا قریب جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر کے کچھ قریب آ گئے۔ ایک چور نے کھڑکی سے اندر جھانکا اور بولا، وہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ خدا بخش نے چوروں کی آہٹ سن لی۔ وہ زور زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا، میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں، اس علاقے میں بھی چور آ گئے ہیں، انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جواہرات چرا لیے ہیں۔ ارے، پھر تو وہ ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی بیوی گھبرا گئی۔ خدا بخش بولا، ہاں وہ آ سکتے ہیں، ہمیں اپنا سونا اور ہیرے جواہرات کسی ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے وہ نکال نہ سکیں۔ ذرا میرا صندوق تو لانا۔ بیوی صندوق لے آئی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں یوں بولا، یہ ہمارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دینا، میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیے، ان کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی۔ خدا بخش نے اتنی صفائی اور چالاکی سے صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ ہی نہیں سکے۔ خدا بخش نے کہکا لگایا اور بولا، ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی نہ نکال سکے گا۔ میرے ہیرے جواہرات کی تھیلی بھی اٹھا کے لے آؤ۔ وہ اور پتھر اٹھا لائی۔ اب میں صندوق بند کر رہا ہوں، ذرا اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں ڈال دیا۔ شڑاپ کی آواز آئی اور صندوق کنویں کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے، لائٹیں بجھائیں اور انتظار کرنے لگے۔ پہلا چور بولا، انہوں نے تو اپنا سونا اور ہیرے کنویں میں چھپا دیے ہیں، اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، ہمیں کنویں سے پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا موسم ہے، زیادہ پانی نہیں ہوگا، جب پانی کم ہو جائے گا تو کنویں میں اندر اتروں گا اور صندوق نکال لوں گا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی اوپر کھینچتا، دوسرا اسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سارا پانی تھا، وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے۔
یہاں تک کہ صبح ہو گئی مگر وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت بہت شکریہ میرے دوستوں، تم نے میرا باغ سیراب کر دیا۔ کنویں والا صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے سپاہی بھی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک تو پہنچ ہی گئے ہیں۔ اللہ حافظ میرے دوستوں، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔ دیکھا بچوں، عقل مند کسان نے چوروں کو ان کی چوری کی سزا دے دی اور اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنا پیسہ بچایا بلکہ اپنا باغ بھی سیراب کر لیا۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔